السلام علیکم ناظرین، کراچی کی بات کے ساتھ میں ہوں رضوان جعفر. آج ہم ہیں گرینوچ یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہم بات کریں گے الیکٹرانک میڈیا کے رول کے حوالے سے کہ کراچی کو الیکٹرانک میڈیا کس طرح سے دکھاتا رہا ہے. کراچی کے امیج کو بہتر کیا ہے یا خراب کیا ہے. کراچی کے امن و امان کی اگر بات کی جائے، کراچی کے انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو الیکٹرانک میڈیا نے کراچی کو کیسا دکھایا گیا، کراچی کے لیے کبھی آواز اٹھائی ہے، اور اگر آواز اٹھائی ہے تو اس کو کس طرح سے آواز اٹھائی ہے. کراچی کے عوام جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب کراچی سے باہر ملک میں کہیں یا دنیا میں جاتے ہیں تو الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے انہیں کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک معروف اداکار، اینکر، سنگر، پروڈیوسر، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جہاں ہم گرینوچ یونیورسٹی میں موجود ہیں یہاں پر آپ ہیڈ آف میس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا سائنسز ہیں، خالد انم صاحب. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شازیہ ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹیرینز گرینوچ یونیورسٹی. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت ہی زبردست ٹاک شو ہوسٹ، خود بھی نوجوان ہیں اور نوجوان ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وسیم بادامی. ایک اور اینکر ہمارے ساتھ ہیں کہ جو بڑے معروف رپورٹر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں اور بیورو چیف ہیں ایک لیڈنگ چینل کے اندر کراچی کے، جناب فہیم صدیقی صاحب. شازیہ جی آپ سے کہ آپ کراچی کی عوام کی آواز بن کر جو ہے وہ کیا سمجھتی ہیں کہ کراچی میں حالات آپ کے سامنے ہیں جو رہے، جو ایک پوری نسل ہے جو خوف میں بڑی ہوئی ہے. ہم نے خود بھی، ہمیں یاد ہے ہم نے جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ایگزام دیے تو باہر گولیوں کی آوازیں چل رہی تھی اور ہم اندر پیپر دے رہے تھے. تو اس طرح سے ایک جنریشن جو ہے پچھلے 25-30 سالوں میں آگے آئی ہے. تو اس میں الیکٹرانک میڈیا جب آیا ہے خاص طور پہ تو اس نے اس خوف اور اس دہشت کو کم کیا ہے یا آپ کی نظر میں اور بڑھایا ہے؟ اگر آپ آنیسٹلی پوچھیں تو یہ بڑھایا ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کے حالات خراب رہے اور تھے بھی اور ہیں بھی ابھی، لیکن پچھلے 1 سال کافی اچھا گزرا ہمارا. بٹ میڈیا کا رول جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ اس کی، ٹھیک ہے ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ جو گھر کی بات ہے وہ باہر نہیں نکلنی چاہیے. جو میڈیا کا رول ہونا چاہیے تھا کہ وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ ظاہر کرتے ہیں. آپ کوئی بھی بام بلاسٹ ہوتا تھا یہاں پہ تو اس کو بار بار وہ ٹکٹ چلائے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری یہ ینگ جنریشن ہے ان کے ذہن، یہ چھوٹے، ظاہری بات ہے یہ ان کے جو ذہن ہوتے ہیں اس میں وہ چیز بیٹھ کے دے آر سو ڈپریسڈ بیکاز وہ ایک ڈپریشن کا ماحول پورا آپ دیکھیں، انسیکیورٹی. باہر نکلتے ہیں کوئی موٹر سائیکل والا آ جائے گا، نہیں بچ کے. آپ کی خواہش کیا ہے کہ اگر کوئی بم بلاسٹ ہو، کوئی دہشت گردی ہو، کوئی یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو تو میڈیا نہ دکھائے؟ نہیں میڈیا دکھائے، میڈیا ضرور دکھائے، لیکن اس کو بار ایک ہی چیز کو وہ دکھائے جا رہے ہیں، خون دکھا رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں دکھائیں. آپ یہ دیکھیں جب ٹوئن ٹاور پہ اٹیک ہوا تھا، سی این این، ہم کہتے ہیں جی امریکن میڈیا از ویری لبرل، انہوں نے ایک کسی بندے کی لاش دکھائی، ایک کسی بندے کا کوئی ہاتھ پاؤں کٹا ہوا دکھایا، کوئی خون دکھایا؟ نو. بیکاز وہ سکیئر پھیلاتا ہے. آپ ضرور اویئرنیس کریٹ کریں، سکیری چیزیں نہ دکھائیں. نہ ٹھیک ہے. خالد انم صاحب کیا کنٹریبیوٹ کریں گے اس میں؟ اب کم سے مطلب دیکھیں ٹیدنگ پرابلمس ہر ایک کی ہوتی ہے. اگر بچہ ایک سائیکل چلانا سیکھتا ہے یا ہم نے بھی سیکھا، اس میں گرے بھی ہیں، جان بوجھ کے نہیں گرتے، گر جاتے ہیں، سیکھ رہے ہیں نا. ایک ابتدا ہوئی ہے، لڑکھڑائیں گے، گریں گے، سیکھیں گے. ٹیدنگ پرابلمس میڈیا کو بھی ہوئیں. میڈیا ہاؤسز جب اوپن ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب آدمی کوئی نئی چیز لیتا ہے تو کہتا ہے میں پرانی ڈگر سے ہٹ کے چلوں گا، جو کہ چلنا چاہیے، ہونا بھی یہی چاہیے. انسیڈنٹلی آج تک پی ٹی وی جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے گورنمنٹ پالیسیز کو، جو جس کی بھی حکومت آ جائے. پرائیویٹ چینل کے ٹیدنگ پرابلمس تھے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہاں جارنگ ہوتے ہیں، وہ بھی سیکھ رہے ہیں نا، وہ بھی کوئی باہر سے تو نہیں آئے تھے. سر کراچی کی بات کیجئے. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی سیکھ رہے ہیں. انہوں نے دکھایا، مرر ہے نا، آئینے میں ریفلیکشنز آتے ہیں، دکھائیں گے، چلیں گے. بات یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے
مطلب میں یہاں پہ سعادت حسن منٹو کی ایک بات ضرور کوٹ کروں گا کہ منٹو نے کہا تھا جب ان پہ کیس کر دیا گیا تھا کہ یار یہ ہوا آپ منٹو پہ تو کیس ہوا تھا فحاشی کا, تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ معاشرہ اگر ننگا ہے تو اسے کپڑے پہنانا میرا کام نہیں ہے, میں تو اس کو ویسا ہی بتاؤں گا جیسا ہے. ہاں انسینسٹیوٹی نہیں آپ کریٹ کریں. جو ہوسٹ ہے وہ, مجھے یاد ہے ہم مذاق اڑاتے تھے, بڑی عزت کرتے ہیں, دوست ہیں ہمارے, نعیم بخاری جب ایک پروگرام کرتے تھے کوشچن آنسر کا, تو اس میں کہتے تھے نہیں آپ کا جواب 500 آدمی مرے تھے. دیکھیں 500 آدمی مرے تھے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. The way you are presenting it, that says it all. CNN پہ ایک دفعہ ہم شروع میں دیکھتے تھے, بڑا ایڈمائر کرتے تھے کہ جو ہوسٹ تھی جب بھی اس طرح کی کوئی بریکنگ نیوز کوئی ٹریجک آتی تھی تو she actually used to cry, اور ایسے ہلکے سے چاہے وہ ایکٹ پٹ آن ہو, بٹ یہ تھا کہ people used to feel that sympathy, empathy آ جاتی تھی کہ نہیں یار ہائے بڑا. ایک تو ہمارے یہاں جذباتی بھی لوگ ہیں نا, مار دیا اور مر گیا کیسا لگ رہا ہے, کوئی بات نہیں, یہ پروسیس ہے ہمارا. اور آہستہ آہستہ آپ اوور دا ایئرز دیکھیں گے کہ میڈیا ڈیفینیٹلی از گیٹنگ بیٹر اینڈ مور سینسٹیو. ہم خود ایکسائٹمنٹ میں بابلے ہو جاتے ہیں, ایز اے نیشن ہماری عادت ہے. میڈیا بہت بہت بڑی سروس ہوئی ہے یہ کہ پرائیویٹ میڈیا آیا ہے, کمپیریزن تو ملے گا نا. اب وہ زمانہ تھوڑی رہا کہ اس کو بین کر دو, اس کو کھول دو, یہ بند کر دو. بھائی دنیا تو یہ ایک مٹھی میں ہے, ایک آپ کا اسمارٹ فون از یور ورلڈ. ہاؤ کین یو ٹیل دیم کہ آپ یہ نہیں بول سکتے, نہیں بول سکتے. اور امیجن سو مینی بیوٹیفل مائنڈز آر کمنگ اکراس, پیپل لائک بادامی, پیپل لائک فہیم, اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں. یہ جب آتے ہیں ان کی اپنی سوچ آتی ہے. جتنے زیادہ دماغ آئیں گے, جتنی وائبز آئیں گی, ہاں the onus falls on the anchor person. It is how they portray that problem. اس طرف ہمیں آنا ہے, خیر وہ اسی پہ آئے گا. یہی چیز ہے, میڈیا بہت سروس کر رہا ہے. I'm totally with the media. ٹھیک ہے وسیم, پہلے تو کراچی کی بات کی جائے نا, پھر ہم الیکٹرانک میڈیا کی طرف بڑھتے ہیں. جی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مثلا میڈیا نے کیا اور زیادہ کنٹریبیوٹ کر دیا کراچی کے امن کو خراب کرنے میں؟ میڈیا وقت کے ساتھ سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی سیکھ رہا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 18 اکتوبر اسی شہر میں واقعہ ہوا, بے نظیر صاحب واپس آ رہی تھی, اسی میڈیا نے, میں اپنی غلطی بتا رہا ہوں, آپ کو جلے ہوئے کٹے ہوئے امیجز دکھائے. یقین مانیے 7 بلاسٹ میں اس سے زیادہ خطرناک فوٹیج تھی جو کہ ہم نے نہیں دکھائی. جو را فوٹیج ہم نے دیکھی ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی. تو یہ میڈیا کر رہا نا میچورٹی کا مظاہرہ. تیسری چیز اچھی کیا بات ہوئی, جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے وہ بھی ایکشن میں آئی ہے. سو ناؤ آئی نو کہ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ جناب میں رات 11 بجے فہیم صاحب سے میرا کسی بات پہ ذاتی جھگڑا ہے تو میں ان کی ایسی تیسی کر دوں گا اینڈ آئی ول گیٹ اوے ود اٹ. نہیں, اب ہمیں پتہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ ایکشن بھی لیتی ہے. اس وجہ سے بھی بہتری آئی ہے. اور آخری بات, اس آرگومنٹ سے تو میں معذرت کے ساتھ بالکل بھی اگری نہیں کرتا ہوں کہ جو کچھ لوگ بیٹھ کے بڑا فیشن بن گیا نا کہ او جی یہ جو ٹکر چل جاتا ہے نا فوراً اس لیے حالات خراب ہوتے ہیں. یہ جو چل جاتا ہے نا کرنگی میں فائرنگ, ایک جہاں کھارادر میں فائرنگ, یہ نہ ہونا تو آپ دیکھیں معاملات 3 دن میں ٹھیک ہو جائیں. یار خدا کو مانے, اس شہر نے اپنی تاریخ کے بدترین فرقہ وارانہ فسادات اس وقت دیکھے ہیں. پوری بستیاں جلا دی گئیں جب ایک بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل نہیں تھا. فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن کے خلاف وہ مظاہرے, وہ ایک ایتھنیسٹی ورسز دوسری, آئی شوڈ ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیل, وہ اس وقت ہوئے اس شہر میں جب پرائیویٹ میڈیا نہیں تھا, جب بریکنگ نیوز کے ڈبے نہیں گھومتے تھے. سو مائی پوائنٹ از کہ میڈیا کی بہت غلطیاں ہیں جس کو بہتر کرنا ضروری ہے, لیکن ہم بہت ہی اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹ نہ کرے تو سب بہتر ہو جائے. وسیم جو آپ مثالیں دے رہے ہیں نا, یہ بہت بڑی مثالیں دے رہے ہیں. اس وقت رپورٹ نہیں ہوئی, پاکستان ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے رپورٹ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ایڈ کر دوں اس میں, سوری, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی پھیلاؤ تو بہتر ہوگا, نہیں, پازیٹیوٹی پھیلانے سے پازیٹیوٹی نہیں پھیلے گی, پازیٹیوٹی ہوگی تو پازیٹیوٹی پھیلے گی. انہوں نے کہا پاکستان ٹوٹ گیا. پاکستان کی تاریخ میں 16 دسمبر سے برا تو کچھ نہیں ہوا نا. اس وقت پرائیویٹ ٹی وی چینل تھا نہیں تھا, اور جو ذرائع تھے انفارمیشن کے وہ کیا کہہ رہے تھے بھائی, وہ پازیٹیوٹی پھیلا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوا سب اچھا ہے, اور ملک ٹوٹ گیا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ صرف اچھا کہنے سے اچھا ہو نہیں جائے گا, اچھا ہونے سے اچھا. اور اس وقت اگر الیکٹرانک میڈیا ہوتا تو سارا قصور الیکٹرانک میڈیا کا ہوتا. سب نے ڈال دینا تھا کہ جو ٹکر جو چل گیا نا. فہیم آپ سے اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو بڑی مثال ہے نا, لیکن اگر کراچی کے مضافات میں کوئی چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے, بڑے واقعے کی بات نہیں ہو رہی, چھوٹے واقعے کی بات کرتے ہیں, اور وہاں پہ ایک روڈ پر جو ہے فائرنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور شارع فیصل فل ٹریفک جام ہے, میں جو ہوں گزر رہا ہوں, اور مجھے وہاں سے اگر امریکہ سے کال آ جائے وہی کراچی میں کیا ہو رہا ہے, یا مجھے پنجاب سے کوئی دوست مجھے کال کر لے, تو بڑے واقعات ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن چھوٹے واقعات کو جس کی شاید کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی, جس میں ایک ہلاکت بھی نہیں ہوتی, لیکن اس کو جس طرح سے پیش کر دیا جاتا ہے, تو وہ کراچی کا امیج کہاں لے کے جاتا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے جیسے خالد بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی عمر ہے ہی کیا 12-13 سال. یہ 13 سال کا جو ہے نا یہ بچہ ہے, یہ بچہ غلطیاں کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. انہوں نے تو مثال دی, جب پاکستان ٹوٹا کی آپ نے بات کی, انہوں نے بھی ایک مثال دی. میں آپ کو کچھ نہیں ابھی چند سال پرانی مثال دیتا ہوں. 8 اکتوبر کو جب پاکستان میں زلزلہ آیا, پی ٹی وی کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہوا, صرف زمزمہ وہ جو کون سا ٹاور تھا, مارگلا ٹاور, وہ ہل گیا ہے. اگر پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا, آپ کو نہیں پتا چلتا کہ بالا کوٹ میں کیا ہوا, باغ اجڑ گیا, آزاد کشمیر میں کیا ہوا, آپ کو نہیں پتا چلتا. میں نے 16 دن اس کے بعد بالا کوٹ میں گزارے, میں نے وہاں اپنے ہاتھوں سے لاشیں نکالی, وہ لاشوں کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں چلتا. الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے ہوا کہ پورا ملک, خاص کر کراچی, وہاں موجود تھا. یہ جو ایک سوال کیا جاتا ہے وسیم کہ خاص طور پہ جب میڈیا مالکان سے ملیں یا ٹاپ لیولز کے لوگوں سے ملیں کہ بھائی ہم تو وہ دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہماری ٹارگٹ جو ہے وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس ہے. جب بھی ہم یہ ری انیکٹمنٹ کے پروگرام بنا رہے ہیں, جب بھی ہم اس طرح کے مارننگ شوز کر رہے ہیں, تو میڈیا کیا اس پوزیشن میں کبھی آئے گا کہ یہ ٹیسٹ خود ڈیولپ کرے گا, ٹیسٹ بنائے گا, نہ کہ جو ٹیسٹ ہے اور اسے خراب کر دے گا؟ بڑی ریئلسٹک سی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کتابی باتیں نہیں کر رہا, سیدھی بات. ایک تو یہ کہ آبویسلی اگر کسی نے اربوں روپے لگا کے ٹی وی چینل کھولا ہے, اگر وہ میں بھی ہوتا تو میں یہ کام ثواب کمانے کے لیے نہیں کرتا بھائی, پیسے کمانے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے کوئی اور کام کر لیتا میں. اچھا, اب اور چاہے اس میں قوم کا کچھ بھی حال ہو جائے. یہ بات کا دوسرا حصہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں نے کوئی دکان کھولی ہے, ٹھیک ہے, میں دکان کھولنے کو ٹی وی کھولنے سے ایکویٹ نہیں کر رہا, لیکن سمجھانے کے لیے یا اپنی بات کرنے کے لیے, آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. میں نے اگر کوئی دکان کھولی ہے تو بھائی میں اس میں وہ سب کچھ بیچوں گا جو کہ لوگ خریدیں گے. ہاں, میرا یہ عمل غلط ہے یا صحیح ہے؟ میرا عمل بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ دکان کھولی ہی چیزیں بیچنے کے لیے. لیکن کیا میرا یہ عمل مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ممنوع چیزیں بھی بیچنا شروع کر دوں اس لیے کہ لوگ خرید رہے ہیں؟ نہیں. سو ایک جگہ تو آپ نے آ کے لائن ڈرا اسی ممنوع چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو لائن ڈرا کرنی ہے. ممنوع چیزیں جو ہیں ان کو تو ختم ہونا چاہیے کم سے کم. اور اس میں ہمیشہ میرا ایک آرگومنٹ یہ ہوتا تھا, جو کہ آئی ایم گلیڈ کہ ہو گیا ہے, کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم 4 ٹی وی مالکان بیٹھے اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ چیز نا ریٹنگ تو بڑی دے رہی ہے لیکن معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہے, چلو میں اس کو بند کر دیتا ہوں. میں بند کر دوں گا, یہ دکھاتے رہیں گے, آپ لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے, میری ریٹنگز کا الٹیمیٹلی ریونیوز کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے یہ کام ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. وہ ریگولیٹری اتھارٹی اور کافی ایکشن نظر آئی ہے, ریگولیٹری اتھارٹی اثرات نظر آ رہے ہیں, خاص طور پر ری انیکٹمنٹ کے حوالے سے. یہ بہت سی چیزوں کے. جی کچھ آپ کہنا چاہتے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ تو تینوں میڈیا کے لوگ ہیں اور بہت, اور میں تو ایک یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, لیکن میں اپنے ویوز کے طور پہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بات کریں کہ وہ بچہ جو ہے وہ 13 سال کا ہے ابھی, لیکن یہ جتنے بچے ہیں نا, جو جتنے بھی چینلز ہیں, وہ کافی ایک تو شرارتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر بہت گھاک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچے نہیں ہیں, ان کو سب پتہ ہے. سو جو یہ وسیم کہہ رہے ہیں کہ جو دکان ہے, اور بات وہی ہے کہ آپ ضرور دکھائیں, بٹ یو ہیو ٹو ہیو سم ایتھکس. ایتھکس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا کوئی کام. آپ ریگولیٹ, ہاں, تو اب جا کے تھوڑا بہت ہمیں پازیٹیوٹی دیکھیں. جو میں پازیٹیوٹی کی بات کر رہی تھی نا, وہ میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گی کہ ہونے سے ہوتی ہے لیکن دکھانے سے بھی ہوتی ہے. آپ اپنے پاکستان کی اچھی چیزیں کیوں نہیں, وہ تو دبا کے رکھیں, اور ہر چیز کو برائی کے, یہاں پہ کرپشن بھی ہے, یہ بھی ہے. اس میں اضافہ کر دیتا ہوں, جیسے آپ کوئی برائی دکھا رہے ہیں, جیسے اکثر ری انیکٹمنٹس میں دکھائی گئی, تو جب وہ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے سوسائٹی کے لیے. اگر کوئی چیز 1% ہے لیکن بار بار دکھانے سے وہ پھر 10% پہ چلی جاتی ہے. مطلب میں ہر عمل کا منفی اور مثبت پہلو. بارش ہوتی ہے, سب شکر بھی کرتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, پہلے بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو اس میں بارش کا قصور نہیں ہے, اٹ از دا سسٹم جو اس سے ریسیو کیا. ہر چیز کا پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ ہیں نا جنہوں نے اس کا منفی, اس کا نیگیٹیوٹی اٹھائی. ٹھیک ہے, ٹائم ایک بریک کی طرف ہو گیا ہے. اکثر مجھے لوگ ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہت سے جو لیڈنگ ٹی وی چینلز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ صرف کراچی میں آ رہے ہوتے ہیں یا پنجاب میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اور کے پی کے میں, بلوچستان میں بھی؟ میں نے کہا یار ٹی وی چینل تو وہی ہے, سب جگہ ایک ہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہے نہیں, سب سے خبریں تو پورے دن کراچی کی چل رہی ہوتی ہیں. تو اتنا اگر کراچی بہت سے چینلز پہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور وہ ڈیمانڈ بھی ہے, اس کی وجہ بھی بیان کی جائے گی یہاں پر, تو میڈیا نے کیا کیا کراچی کے ساتھ؟ کیا کراچی کو بہتر بنانے کے لیے, کراچی کا انفراسٹرکچر, کراچی میں پیس لانے کے لیے تو پھر کنٹریبیوشن بھی ہونا چاہیے تھا, نہ صرف یہ خبر کی بات صرف خبر تک ہی رہی. اور یہاں جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ان کے بڑے زبردست جذبات اور خیالات مجھے امید ہے کہ ہوں گے, ان کی طرف بھی ہم پڑھیں گے, لیکن بریک کے بعد کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہے گا. میڈیا فائدے کا بھی کام کر رہا ہے اور انتشار بھی پھیلا رہا ہے.
کیونکہ یہ جو میڈیا میں بیٹھ کے جو ٹاک شوز ہوتی ہیں وہ پارٹیز آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، جس سے معاشرے میں اور عام شہریوں کے اوپر، ان کے ذہنوں کے اوپر ایک دوسرے کے لیے جو ہے باتیں پیدا ہوتی ہیں اور لڑائی جھگڑے کا وہ سبب بنتی ہیں۔ میڈیا میں جو پرتشدد چیزیں ہیں یا اس قسم کے ڈرامے ہیں وہ جو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ کچھ چینلز ہیں جن کے کچھ پروگرامز ایسے ہیں کہ جو تھوڑا سا وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر میڈیا جو ہے، جس میں آج چینل بھی ہے، یہ لوگوں کو باقاعدہ اویئر کر رہے ہیں، لوگوں کی پرابلمز کو سامنے رکھ رہے ہیں، حکمرانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کی لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں۔ میڈیا سے بہت زیادہ فائدہ ہے، اس لیے کہ اس سے اویئرنیس مل رہی ہے، آپ کو ہر چیز کا پتہ لگ رہا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کون بندہ کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں، ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں سے ہمیں پتہ لگتی ہیں۔ میڈیا سے جو ہے فائدہ ہے، میڈیا جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ بھی لوگوں کو جو ہے وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، تو میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ ہمیں خبریں غلط دیتا ہے، دو نقصان ہے، صحیح خبریں دے رہا ہے تو فائدہ ہے۔ میڈیا پہ ظاہر سی بات ہے جو روز معاملات کی زندگی ہے، ہم اس حوالے سے معلومات کرنا چاہتے ہیں، آئے دن کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میڈیا انتشار پھیلا رہا ہے۔ اگر نیگیٹو کی طرف سے دیکھا جائے تو میڈیا بہت نقصان ہوا، بالخصوص میڈیا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں اکثر بچے جو ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ چلنی چاہیے، ان کو بھی یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، بچوں کو بھی، یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نقصان دہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سچائی، امن، دیانتداری یہ سب سے اچھی بات ہے، اور جیسے آپ لوگ ہیں سچ دکھاتے ہیں، عوام کی بات جو ہے وہ حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں، پھر اعلیٰ عدلیہ تک پہنچاتے ہیں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہم میڈیا پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ صحیح پوچھیں تو صرف سچ دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ہوتا نہیں ہے، جو کہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ میڈیا سے بہت فائدہ ہے، لوگوں کی تھوڑی آنکھیں کھل رہی ہیں، غریبوں کو بھی پتہ چل رہا ہے، ان کی آواز پہنچ رہی ہے۔ میڈیا آئے گا، میڈیا دکھائے گا تو ان کے علاقے میں لائٹ بھی آ جائے گی، پانی بھی آ جائے گا۔ انہوں نے اپنے ہی سوالات میں جوابات بھی دے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے بدامی نے یہی کہا کہ بھائی دیکھیں ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور آپ انوالو جب تک نہیں ہوں گے پریکٹیکلی، میڈیا کیا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ جی جی جی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وائلنٹ دکھایا ہم نے یہ دکھایا وہ دکھایا، یہ اگر سب دکھایا، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، ایکسٹورشن سب دکھایا آپ اگر ہم نے اس شہر میں، تو اسی وجہ سے تو کراچی میں آپریشن شروع ہوا تھا۔ اگر میں نہیں بتاتا کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اپنے زوروں پر ہے، میں نہیں بتاتا دہشت گردی زوروں پر ہے، میں نہیں بتاتا کہ یہاں پہ جو کڈنیپنگ فار رینسم ہو رہی ہے، بہت ٹائم لگ گیا، بڑی دیر ہو گئی ساری چیز ہونے میں۔ اگر میڈیا کریڈٹ لے رہا ہے تو بڑی جلدی، بہت جلدی ہو جانا چاہیے تھا۔ 2013 میں یہ آپریشن شروع ہوا ہے نا، تو اس کے جب ہم نے دکھانا شروع کیا اس کے بعد ہی شروع ہوا نا، اور اس کے بعد ہم کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی آپریشن کے باوجود اسٹریٹ کرائم جو بڑھ رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نا اسٹریٹ کرائم کی، تبھی تو سیل بنتا ہے۔ ہم جب بھی کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، کراچی ایسا ہے، لیکن ہم کراچی کے شہری ہیں، ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر میڈیا اویئرنیس نہیں پھیلائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو برائی کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، برائی کو دکھانے سے اور پھر اس کا حل نکالنے سے فائدہ ہوگا، صرف چھپانے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک صرف خبر میڈیا چلاتا رہتا ہے، صرف جب تک اس پہ یعنی گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے، 3 4 5 دن بعد میڈیا بھی تھک جاتا ہے، پھر وہ معاملہ ختم۔ کبھی آپ نے ہیڈ لائنز نوٹ کیے ہیں جو مختلف لیڈنگ چینلز پہ ہیڈ لائنز آتی ہیں ہر 1 گھنٹے بعد، تو اس میں جہاں کوئی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی کبھی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد کوئی اسٹریٹ کرائم کی بات ہوئی، وہیں لاسٹ خبر یہ بھی ہوتی کہ کراچی میں کتابوں کی نمائش ہوئی یا فیشن شو ہوا، تو زندگی بھی تو کراچی میں چلتی رہی اور وہ بھی میڈیا نے دکھائی، لیکن کیا اس کا تاثر زیادہ نہیں گیا جو کراچی کا امیج جو ہے خراب ہوا؟ اس کا تاثر زیادہ ظاہر ہے، جو پرابلم زیادہ بڑی ہے اس کو پہلے ہی دکھائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو فلاورز وغیرہ ہے وہ مطلب اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لوگ یہاں پہ اب فلاورز لینے اتنے نہیں جاتے جتنے لوگ کہتے ہیں باہر نکلیں گے تو موبائل لے جائے گا، لوگ یہ سوچتے ہیں، لوگ یہ نہیں سوچتے کہ فلاور لے آئیں گے ہم باہر سے، وہ یہ سوچتے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے جی، وسیم آپ بتائیں کراچی میں
क्या कंट्रीब्यूशन है मीडिया का कराची के लिए, फोकस होकर कराची की अगर बात करें तो? भाई पाकिस्तान के जो दूसरे शहर के, खास तौर पे इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, पूरा केपी के पूरा बलूचिस्तान, उनके लोगों से जब हम बात करते हैं, अभी पिछले दिनों में कोयटा गया था, वहाँ के लोग नाराजगी की हद तक हमसे एहतजाज करते हैं, और उनका एहतजाज बहुत हद तक ठीक होता है कि लगता है, वो कहते हैं इट इज ऑल अबाउट कराची, जिसकी डिफरेंट रीजन है, कुछ वैलिड कुछ इनवैलिड। जाहिर सी बात है, दुनिया के कई ममालिक से बड़ा ये शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग भी होती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मीडिया ने कराची का इमेज खराब किया है, तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि पूरा पाकिस्तान तो हमसे नाराज बैठा है इस बात पर कि आप सिर्फ कराची पीटते रहते हैं। नहीं, लेकिन आप कराची में तो अपने मकसद के लिए पीटते हैं ना, कि इसी शहर में सबसे ज्यादा जो है वो टीआरपी इसी शहर से आती है, इस वजह से। मैं 100 सवालों का इस एक लाइन में जवाब दे देता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि तानाजन होता है मीडिया पे कि वो जी ये तो रेटिंग ने सारा बेड़ा कर किया है, ये कहना बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी, अगेन फिर दुकान की मिसाल देता हूँ, आप किसी शॉपकीपर को ये ताना दें कि देखो जो दुकान खोल ली है और इसको पड़ी हुई इसलिए कि मैं पैसे कितने कमाऊंगा, तो भाई दुकान और खोली किस लिए यार, पैसे कमाने के लिए तो खोलिए भाई। तो आपने एक टीवी चैनल खोल लिया है, रेटिंग की पड़ी हुई है, ओ भाई हेलो, रेटिंग के लिए ही खोला है भाई टीवी चैनल। आपको यही समझना है, असल में ये समझने से कासिर हो रहे हैं आप लोग कि जो उसने बिजनेस खोला है वो बिजनेस है, मीडिया बिजनेस। नाउ क्या मैं ये कहूं कि जनाब जो कुछ आप दिखाएंगे, जो कुछ आप देखेंगे मैं तो वो दिखाऊंगा, नहीं, ये गलत है। रेटिंग के लिए कुछ भी दिखाना 100% गलत है। लेकिन इस अच्छे से ऑडिटोरियम में अच्छी अच्छी बातें कर लेना आसान है, ट्रस्ट मी। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी और दूसरा, जब तक आप लोग अपने रवैयों से इन फजूल चीजों को मुस्तरद नहीं करेंगे, यहां बातें करके घर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक छोटी सी मिसाल मैं भी दे देता हूं, पाकिस्तान के, अब आप लोग इस पे डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तान की आइन में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था जब पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल एलीट ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, मिलकर पाकिस्तान के पूरे आइन की एक एक शिक का जायजा लेके उसमें एक तरमीम मुतारिफ करें। इस पर आप लोगों का आर्गुमेंट हो सकता है कि जनाब आइन में तरमीम का फायदा क्या, वो अलग अलग बात है, यू कैन हैव योर, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जब उस आइन के मुसव्विदे पर चेयरमैन सेनेट दस्तखत कर रहे थे, एंड उसी वक्त हमारा भाई है शोएब मलिक साहब जो है वो सानिया से निकाह फरमा रहे थे। आपको मैं याद दिलाता हूं, उनके कमरे का एक छोटा सा जगह खुली रह गई थी जिसमें शोएब और सानिया का डांस करते हुए का 3 मिनट का 3 सेकंड का क्लिप आ गया था। ये दोनों काम ना टीवी चैनल्स में एक ही वक्त में हो रहे थे। कुछ चैनल ने वो मुसव्विदा दिखाया, कुछ चैनल ने वो डांस दिखाया। अब आप मुझसे पूछे टीवी चैनल को क्या दिखाना चाहिए था, मुसव्विदा दिखाना चाहिए था, डांस नहीं दिखाना चाहिए था। और अब आप मुझसे अगला सवाल पूछिए कि जिन्होंने मुसव्विदा दिखाया उनकी रेटिंग का क्या बेड़ा गर्क हुआ, और जिन्होंने डांस दिखाया उनकी रेटिंग आसमान पे पहुंच गई। किसने पहुंचाई यार? आप लोगों ने पहुंचाई ना। वहां आप लोग रेटिंग्स को आसमान पे पहुंचा दें और उसके बाद यहां बैठ के मुझसे कहें देखिए वसीम साहब पढ़े लिखे प्रोग्राम्स ना वो होने चाहिए। ओ भाई तो नहीं होगा ना इस तरह यार, करोगे तो होगा ना, इट इज दैट सिंपल। ठीक है, क्या एडवाइस यहाँ स्टूडेंट्स देना चाहेंगे और क्या हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बताना चाहेंगे कि जनाब कराची के लिए हम जो है वो अपना ये कंट्रीब्यूशन हम पेश कर सकते हैं जिससे कराची में देर पाम आएगा, कराची के इदारे बेहतर होंगे और कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। ये इनसे हम जानेंगे ब्रेक के बाद। कराची की बात देखते रहिए। वेलकम बैक। कराची की बात के साथ हम हैं आज ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में और बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इस सेशन में बात करना चाहेंगे कि कराची में इश्यूज बेइंतहा हैं और कराची को की तरक्की इस वक्त जिस जगह होनी चाहिए ऑफ कोर्स वो नहीं है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम 20-30 साल पीछे हैं जहां हमें होना चाहिए था। तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए? कराची में के लिए क्या ये स्टूडेंट्स जो है डिमांड करना चाहते हैं और मीडिया उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? अगर मीडिया ये समझता है कि मीडिया की वजह से बहुत सारे मसले हल हुए हैं तो कराची का भी तो एक मसला मौजूद है, ये कैसे जो है मीडिया इसको कैसे लीड कर सकता है, ये मैं आपसे बात करूंगा। जी प्लीज़ आपसे आगाज़ करते हैं। मैं अपने ओपिनियन में ये कहना चाहूँगी कि कराची में जो कहा जाता है, हर कोई ये कहता है कराची कचरे का ढेर है और कराची जगह जगह से खुदा हुआ है, लाइक पीपल यूज टू क्रिटिसाइज, लेकिन वो ये नहीं दे, लाइक मैं इसमें मीडिया को अप्रिशिएट करूँगी कि वो हमेशा आवाज़ उठाता है कि कराची में ये फलां काम कर रहा है, ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं कि कचरा उठाया जाए, बट नो वन इज डूइंग। मीडिया ने कचरे पे कई बार आवाज़ उठाई, कई प्रोग्राम किए, ट्रांसमिशंस की। आप समझती हैं कि मीडिया की किसी ने सुनी? नहीं सुनी। इस मामले में मीडिया की किसी ने भी नहीं सुनी। मीडिया ने आवाज़ उठाई ज़रूर है। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा शहर है कराची और हम सबसे ज़्यादा पे करते हैं, सो हम लोगों को कम बैक भी चाहिए। ठीक है जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ना खुद आगे बढ़ के खुद कुछ करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत लगाते हैं। खुद तो बहुत कुछ किया ना कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने, कराची की एनजीओज ने, कराची के इदारों ने। जी मैं
ये इंडिविजुअल्स की बात करी हूँ, हम अपने ठीक है, जो हम समझ लें ऑडियंसेस हैं आपके, कचरा उठाने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, हैं? क्यों नहीं? कितने दिन उठाएंगी? जितने दिन उठा सकते हैं उठाएंगे। ठीक है, मैं शुरू करूं आपके साथ कैंपेन मिलके? ठीक है, डेली की बुनियाद पर कितने स्टूडेंट आएंगे कचरा उठाने के लिए? ये अभी ऐसी हैंड रेस कर रहे हैं ये जब बात आएगी उठाने की, आपके पेरेंट्स बोलेंगे किस काम पे लगा दिया हमारे बच्चों को, जिनका काम है वो ये काम करें। निस्फ ईमान है। हाँ। निस्फ ईमान का मतलब ये हुआ कि आधा ईमान सफाई से है, तो जो समझता है कि सफाई करनी है तो वो सफाई करेगा, ठीक है, वो मेरे साथ मिलके करेगा। पहली बात तो मीडिया को सलाम कि उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, 12 मई का वाक़या या बल्दिया टाउन का वाक़या, जो फैक्ट्री का, उस आवाज़ उठाई। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के जो 2 इशूज़ है, जो कराची के मेन इशूज़ है ना, पहली चीज़ तो ये कि मरदमशुमारी, जो मरदमशुमारी कराची को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, सबको मालूम है होगी, लेकिन अंदरूनी सिंध का हिस्सा ज़्यादा होगा अभी भी। और दूसरी चीज़ पहले से आपने सोच लिया, वो जो हर साल होता है, ठीक है ना, हमेशा जो होता है। और दूसरी बात ये कि जो कराची के अंदर कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम क्यों है? अगर कोटा सिस्टम ना हो तो कराची के लोग भी सीएसएस का इम्तिहान देके आगे बढ़ेंगे। कोटा सिस्टम जो भुट्टो साहब ने लगाया था उसकी वजह से जो अंदरूनी सिंध के वडेरों के बच्चे ऊपर आ गए, लेकिन कराची का जो बंदे जो पहले आगे बढ़ते थे लेकिन अब वो आगे नहीं आ सके। बात यह है मेरिट की, कि मेरिट नहीं है, असल बात ये है। अच्छा, एक मसला ये भी है खालिद अनम साहब, कुछ अवाम ने भी ये सोच लिया है शायद कि सारे काम मीडिया नहीं करने हैं शायद, यानी क्योंकि हमारे इदारों में एक बड़ा फेलियर आ गया है, तो जो मीडिया के काम नहीं भी हैं अवाम भी सोचती है कि ये मीडिया ही करेगा, जैसे इन्होंने कहा भी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि खुद को मीडिया से अलग मत समझे ना। मीडिया से क्या है? अमेरिका से आए मीडिया, यहीं के है ना, एक दफ्तर में काम कर रहे हैं। आप भी किसी को ऑफिस में जॉब करेंगे, कोई भी ऑफिस हो, वो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि उसका ऑफिस चले, वो पैसे कमाए और अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे, पहला काम वो ये करेगा। फिर वो जाके CSR अलग होता है, कम्युनिटी सर्विस उसके अलग होते हैं। तो आप भी तो ज़रा होश में आ जाए ना यार। आज आप कह रहे हैं सफाई नहीं है, सबसे पहले आप ही गाड़ी का शीशा खोल के जूस का डब्बा बाहर फेंकते हैं। क्या हो गया आप लोगों को यार? सिगरेट वहाँ पी रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के बाद, सर नीचे स्टब्स पड़े होते हैं। हैव यू एवर सीन दैट? हैव यू एवर टेकन द पेन टू पिक दैट ब्लडी सिगरेट स्टब एंड पुट इट इन द एशट्रे? नो यू डोंट। दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ बात करने को तो सब कुछ बात कर लेते कि तुमने नहीं किया, आपने काम किया, आपने खून फैला दिया, आपने ये किया। अरे भाई, मीडिया इज जस्ट अ मिरर, मीडिया इज जस्ट शोइंग यू बेटा व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, और उसको उस मीडिया में, उस आईने में अपनी शक्ल देखो, खुद को पहचानो और खुद को रोक लो और सीधे रास्ते पे आ जाओ। एक बहुत खूबसूरत आपने बात की कि कचरा नहीं भी उठा सकते अगर आवाम जो है तो कचरा कम प्रोड्यूस कर दे, कम करें तो ना। आप ये बात सारी ये है कि हमने मैं इस बात पे, आई एम कराची, आप भी हैं, मैं भी हूँ, लियारी के मसले, फलाने के मसले, अरे भाई वो लियारी हो, चाकीवाड़ा हो, कोई वो पाकिस्तान का मसला है। कराची इज पाकिस्तान। So if you're talking about Karachi, you're talking about Pakistan. आप अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर फेंक देते। अगर आज आप हल्फिया कहें तो आप में से 80% लोगों ने कचरा बाहर फेंका हुआ है। नहीं मानते आप लोग, पहले खुद को ठीक कर लो यार। ठीक है, बात करते हैं हम, लास्ट कमेंट्स हैं आप दोनों से भी। फ़हीम, आपसे पहले कि फरमाएं कि कराची के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और कराची ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं और बड़ा बुरा वक्त भी देखा है। हर कराची में रहने वाला शख्स ये चाहेगा कि उसका बेहतर वक्त शुरू हो जाए। आपने कहा कि मीडिया का ये रोल रहा, ये रिजल्ट्स मिले, और अभी बात हुई कि कचरे पे बड़ी आवाज़ें उठाएं लेकिन कचरा आज भी उसी जगह पे मौजूद है। तो कराची के लिए कंट्रीब्यूशन मीडिया की क्या हो सकती है आगे के लिए? देखिए, कचरे से ही शुरू करता हूँ, ज़रूरी है, आप लोगों ने कहा है तो। कचरा उठाने की हमने बात की, कराची का नाम बदल दिया, कचराची रख के जो हमने एक कैंपेन शुरू कर दी। आप लोगों ने उससे कहा कि आप भेजें अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस भेजें, हम चलाएंगे। चलाई हमने, असर हुआ है। सिंध गवर्नमेंट अगर चाइनीज़ कंपनी से मुआहदा करने पे मजबूर हुई सब कचरा उठाने के लिए, तो वो मीडिया की वजह से हुई। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि 200 गाड़ियाँ कराची की पोर्ट पर पहुँच चुकी हैं जो कराची में सफाई का काम शुरू करेंगी, 2 अजला को मिलेंगी। वो क्यों हुआ? वो इसी वजह से हुआ ना कि मीडिया ने आवाज़ उठाई, आप उसका हिस्सा बने, आपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए तस्वीरें और वीडियो बना के हमें भेजी, हमने वो ऑन एयर की। तो ये सब कुछ जो है मीडिया ने किया है। मीडिया फोकस करता है आप लोगों के बताए हुए इश्यूज़ के ऊपर और इन फ्यूचर भी करेगा। देखिए, बात यह है कि हमें जो वो है ना हमारे हुक्मरान, उनकी नीयत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब नीयत होगी ना, तमाम मसले हल हो जाएंगे। नीयत होगी तो शहर से चोरी होने वाला एडिशनल आईजी का बकरा भी मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर, जिसमें ना तो ट्रैकर लगा होता है ना नंबर प्लेट लगी होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये हुआ है शहर में ना, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं। और नहीं होगी नियत तो 7 ब्लास्ट ले लें,
یا کوئی اور واقعہ لے لیں, ملزمان نہیں پکڑے جائیں گے. آپ نے مجھے پہلے سوال کیا تو جواب ابھی تک نہیں دیا ہے کہ وہ کراچی کے مضافات میں فائرنگ ہو رہی ہے اور وہی بار بار جو ہے یعنی چھوٹے واقعے کو جس طرح بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے. نہیں, بڑا کر کے نہیں دکھایا جاتا, یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے. وہ شخص جو کراچی میں رہتا ہے, وہ اس مضافات سے میں رہتا ہے, اور وہ شخص کراچی کے کسی اور حصے میں موجود ہے, اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا, کسی بھی شخص کو نہیں بتاؤں گا, تو یہ میری ذمہ داری ہے بھائی کہ میں اس تک بتاؤں. کہ میڈیا کا کام کیا ہے, لوگوں کو اطلاع دینا ہے نا, انفارمیشن دینا ہے نا. میں اگر وہ کام نہیں کروں گا تو آپ کل مجھ سے کہیں گے یار وہ واقعہ ہوا تھا, وہ تو آپ نے بتایا نہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. مسئلہ سارا چین ہمیں بھی نہیں ہے نا بھائی, میرا کام ہے, مجھے بتانا ہے آپ کو. ابھی فرض کریں خدا نہ خواستہ بھی یہاں باہر کوئی واقعہ ہو جائے, میں اسے رپورٹ نہیں کروں, کل آپ میں سے آپ ہی لوگ مجھ سے پوچھیں گے باہر جو واقعہ ہوا تھا وہ تو آپ نے بتایا نہیں ہمیں, جبکہ آپ خود یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں. ٹھیک ہے وسیم مدامی صاحب, فرمائیے کراچی کا مستقبل, کراچی کا انفراسٹرکچر, کراچی میں دیرپا امن, میڈیا کا رول. سینسیشنلزم میڈیا کا کام بالکل بھی نہیں ہے. سینسیشنلزم میڈیا کرتا ہے نہیں کرتا, یس ایٹ ٹائمز کرتا ہے, اس میں بہتری کی ضرورت ہے. اپنی غلطی بھی تو ایکسیپٹ کرنی چاہیے, کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی. ہاں یہ آپ لوگ اچھا ہر چیز کے کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں جو کہ اب آپ طے کرتے ہیں ایک دوا لے کے کہ یہ دوا کھا کے سائیڈ افیکٹ برداشت کر لینا اچھا ہے, یا یہ دوا نہ کھانا اس بنیاد پہ کہ سائیڈ افیکٹ نہ ہو جائے اچھا ہے. وقت کی ضرورت کیا ہے. جب اگر کسی شہر کے تحریر اسکوائر پہ, تقسیم اسکوائر پہ مظاہرے ہو رہے ہیں تو اس وقت اس شہر کی گلی گلی میں مظاہرہ نہیں ہو رہا ہوتا, ایک جگہ میں مظاہرہ ہوتا ہے, رپورٹ وہ ایک جگہ ہوتے ہیں, باقی شہر میں معمولات زندگی معمول کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. رپورٹ اسی جگہ کا ہوگا جہاں پر واقعہ ہو رہا ہوگا. اب یہ چیز ان اوائڈیبل ہے کہ اگر کوئی شکاگو کی کسی مکان نمبر 48 میں بیٹھا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ منگو پیر اور ڈیفنس دو الگ الگ علاقے ہیں, اور ٹکر چل رہا ہے کہ منگو پیر میں فائرنگ 3 جاں بہا, اور وہ رضوان جعفر کو ڈیفنس میں فون کرتا ہے, تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ یار وہ منگو پیر دوسرا کون ہے. یہ کرنے بہتر ہے بجائے اس کے کہ مجھے کہیں کہ یار دیکھو تم نے منگو پیر کی خبر چلا دی, وہ شکاگو سے فون آ گیا, حالانکہ ڈیفینس میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس کو سمجھا دو نا بھائی, میں تو رپورٹ کروں گا, سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ, سب سے پہلے میں اپنے لیے بات کہہ رہا ہوں, پھر آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ہمارے معاشرے کا ایک رواج یہ بن گیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پرابلم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم دنیا کے تمام تر جو ذمہ دار ہو سکتے ہیں اس مسئلے کے ان پہ تذکرہ کرتے ہیں, پھر دنیا کی تمام تر جو سازشیں ہو سکتی ہیں کہ شاید امریکہ کی سازش ہوگی, برطانیہ, اس پہ بات کرتے ہیں. آخر میں اگر وقت مل جاتا ہے تو تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں کہ شاید اس میں میری اپنی بھی کچھ غلطی ہو. ہم اس کو بالکل الٹا کر لینا. میڈیا سے آغاز کر رہا ہوں میں, آپ لوگوں کو درس نہیں دے رہا, اپنی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی مسئلہ ڈسکس ہو, پہلے یہ سوچنا ہے کہ یار ویئر ایم آئی گوئنگ رانگ, اس کو ٹھیک کر لیں, پھر باقی جگہوں پر بھی تنقید کر لیں. کراچی سمیت, میڈیا سمیت آدھے مسائل اسی رات حل ہو جائیں گے. اور کراچی کے بہتر مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے الیکٹرانک میڈیا کا رول, کہ الیکٹرانک میڈیا کا رول بہت پازیٹیو ہونا چاہیے, بہت ذمہ دار ہونا چاہیے, اور ریگولیشن اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ فوکس کریں کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کا امیج جو دنیا میں وہ بھی بہتر ہو. ساتھ ساتھ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. رضوان جعفر کو گرینوچ یونیورسٹی سے اجازت دیجیے. کراچی کی بات دیکھتے رہیے.